ایک اسلامی اور غیر اسلامی ملک میں جنگ ہو، غیر اسلامی ملک ہزاروں لاکھوں بم آبادیوں پر برسا کر لاکھوں لوگوں کو ہلاک اور اپاہج کر دے، تو آپ کے نزدیک تو اسلامی ملک کو صرف دشمن کے فوجی ڈھونڈ کر مارنا ہوگا. جی ہاں، یہی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. یہی ہوگا. اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم خدا سے ڈرنے والے ہیں، ہم اس کا تقویٰ رکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی اگر ہماری ماں بیٹی پر ظلم کر دے تو ہم اس کی ماں بیٹی پر ظلم کریں. نہیں کر سکتے. اپنے اس نقطہ نظر کو بدلیے. اس لیے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی ظلم کے باوجود بھی ہم ظلم نہیں کریں گے، انتہائی زیادتی کے باوجود بھی ہم زیادتی نہیں کریں گے. ورنہ تو پھر آپ اسی جاہلیت پر کھڑے ہیں جس جاہلیت کو حضور نے ختم کیا تھا. یہ جاہلیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت قرار دیا ہے کہ دوسرا اگر ظلم کرے تو ہم بھی اسی طرح کا ظلم کریں گے اس کے ساتھ. نہیں، ہمیں ہر حال میں اللہ کے قانون کا پابند رہنا ہے. ہم کسی بے گناہ کی جان نہیں لے سکتے. ایسا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. ایسا کبھی تاریخ میں ہوا ہے؟ جی بالکل ہوا ہے. صحابہ اکرام نے کبھی جسارت نہیں کی اس بات کی. صحابہ سے جنگوں میں غیر فوجی نہیں مرے. غیر فوجی کا مر جانا اتفاقاً ایک اور چیز ہے، وہ دنیا کی ہر جنگ میں ہو جاتا ہے. غیر فوجی کو مارنا اقدام کر کے یہ بدترین جرم ہے. اور قرآن مجید تو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں صحابہ اکرام کو، اس میں جو سب سے پہلی بات حضرت ابوبکر صدیق نے لکھی ہے وہ بھی یہ ہے، غیر مقاتلین نان کمبیٹنٹس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا. کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی دیکھیے کہ کیسی سادہ لوئی ہے کہ مرا ہوگا نا کوئی آدمی. بھائی بات یہ ہے کہ ایک چھونی کے اوپر بم مارا گیا ہے یا کوئی گولی چلائی گئی ہے اور اس میں کوئی سویلین اتفاق سے مر گیا ہے، تو یہ تو ایک قتل خطا ہوا. اس کے اوپر بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تنبیہ کی جاتی ہے ہمیشہ، یعنی معذرت کی جاتی ہے، معافی مانگی جاتی ہے. قرآن مجید، آپ انسانی جان کی حرمت کو قرآن میں دیکھیں کیا چیز ہے وہ. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر غلطی سے کسی انسان کا قتل ہو گیا، کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ کو اس کے اوپر بھی 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے اور اس کے ساتھ دیت ادا کرنی ہوگی. غلطی سے، کوئی ارادہ نہیں تھا. یہ جگہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو کعبہ ہے اور یہ جو ذوالحج کا مہینہ ہے اور یہ جو مکے کا شہر ہے، فرمایا کہ جو حرمت اس کی ہے وہی انسانی جان کی حرمت. جس کو مذاق سمجھتے ہیں لوگ. ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس جاہلیت پر اتر آئے کہ دوسرے نے یہ کیا ہے تو ہم بھی معصوم کو مار دیں گے. اس نے ہمارے بچے کو اغوا کیا، ہم اس کو بچہ اغوا کر لیں گے. تو پھر یہ لکھ دیجئے قانون میں. اس لیے کہ بچہ جب اغوا ہوتا ہے تو یہ آپ ان ماں سے پوچھیں اس کا کیا حال ہوتا ہے. تو اختیار لکھے اس بات کا کہ جب کسی کا بچہ اغوا ہو جائے تو وہ کسی دوسرے کا بچہ اغوا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا، یہ اسلام نہیں ہے.